ہے شراب پی تو وہاں جو ہے فوراً نماز کا وقت ہو گیا، تو انہوں نے جب نماز حضرت علی رضی اللہ عنہ کو امام بنایا، امامت کی حالت میں انہوں نے جو ہے الفاظ خلط ملط کر دیے، تو اس وجہ سے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ نماز کے قریب نہ جاؤ اس وقت جب کہ نشے کی حالت۔ بہت سارے احباب ہم سندھ میں تھے تو وہاں انہوں نے ہمیں بتایا کہ ایک یہاں پیر ہے جو کہتا ہے کہ میاں اللہ نے منع کیا ہے نماز کے قریب نہ جاؤ، یہ قرآن پاک کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ مسلمانوں کو خطاب ہے نماز کے قریب نہ جاؤ، آگے والے سب الفاظ اس نے حذف کر دیے، دیکھو جی قرآن میں آیا ہے کہ نماز کے قریب نہ جاؤ۔ حالانکہ جو ہے وہ جو ممانت ہے نماز کے قریب نہ جاؤ، وہ کون سی ممانت ہے؟ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، نشے کی حالت میں ہو آدمی، جنبی ہونے کی حالت میں ہو، بغیر وضو کے ہو، جنبی ہونے کی حالت میں ہو، غسل کی حاجت ہو، وضو کی حاجت ہو، نشے کی حالت میں ہو، یہ تین صورتیں ایسی ہیں کہ انسان جو ہے نماز کے قریب نہ جائے جب تک کہ نشہ ختم نہ ہو جائے، جب تک کہ غسل نہ کر لے، جب تک کہ وضو نہ کر لے۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو دوسری بات ہے کہ ولا جنوباً، انسان کے اوپر جب غسل کی حاجت ہو تو اس وقت بھی نماز کے قریب نہ جائے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، حدیث میں آتا ہے کہ انسان جو ہے بغیر عذر کے نماز کو تاخیر سے نہ پڑھے، بغیر عذر کے نماز کو تاخیر سے نہ پڑھے۔ اگر جو ہے وہ کیا ہے بغیر عذر کے اس کو تاخیر سے پڑھے گا، یہ بھی کیا ہے مجرم ہے، گنہگار ہے۔ تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ انسان جو ہے جب بھی اس کو غسل کی حاجت ہو تو نماز سے پہلے پہلے اپن کیا ہے غسل کی حاجت کو پورا کر لے، غسل کی حاجت کو پورا کر لے، خام خواہ تاخیر نہ کرے۔ خاص کر جو ہے نا وہ گرمیوں کے موسم میں یہ مسئلہ بہت پیش آتا ہے کہ انسان جو ہے سوتا رہتا ہے، اس وقت اٹھتا ہے کہ جب سورج نکلنے والا ہوتا ہے، نماز ختم، تو یہ کیا ہے خام خواہ اس نے تاخیر کیا ہے، اس کے پاس وقت بھی تھا، یہ نہیں کہ وقت نہیں تھا، جو یہ کیا ہے مجرم ہے، یہ گنہگار ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ انسان جو ہے بغیر وضو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، بغیر وضو کے بھی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اب مسئلہ ہے، سوال یہ ہے کہ اگر جو ہے انسان کے پاس پانی نہیں ہے، انسان کے پاس پانی نہیں ہے تو پھر اب کیا کرے؟ نماز پڑھے، نماز کو چھوڑ دے، کیا کرے؟ اب اس کو غسل کی حاجت بھی ہے، اس نے وضو بھی کرنا ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، اب کیا کرے؟ بغیر غسل کے نماز پڑھ لیں، پانی تو نہیں ہے۔ تو اس کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا ہے وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، انسان کیا ہے مریض ہے، پانی تو ہے لیکن اگر جو ہے پانی استعمال کرتا ہے تو اس کے سردی کے موسم میں اس کو فالج کا جھٹا جو ہے نا وہ کیا ہے اٹیک ہو سکتا ہے، یا اسی طرح جو ہے وہ اس کے اوپر پہلے بھی فالج کا حملہ ہوا ہے، اب مزید پانی اگر استعمال کرتا ہے، پانی بھی بہت زیادہ ٹھنڈا ہے، تو اب اس کے مرض کے اندر جو ہے نا اضافہ ہو جائے گا، تو اب اس کے بارے میں بھی اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ وہ کیا کرے؟ تیمم کرے، وہ کیا کرے؟ تیمم کرے۔ اسی طرح آدمی کیا ہے مسافر ہے، اپنی بستی سے نکل چکا ہے، کہیں اور پہنچ چکا ہے، اور جو ہے نا قریب اس کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ پانی ہے یا نہیں ہے، اب اس کے جو ہے نا نماز کا وقت بھی قریب ہے، تو اب اس کے بارے میں بھی حکم ہے کہ مسافر کے لیے وہ کیا کرے؟ تیمم کرے۔ اسی طرح پانی تو ہے، ٹرین کے اوپر سفر کر رہا ہے یا بس کے اوپر سفر کر رہا ہے، اب اس کی وجہ سے وہ گاڑی نہیں روک سکتی، اب کیا کرے؟ نماز کا وقت بھی جا رہا ہے، تو اب اس کے بارے میں بھی حکم ہے کہ یہ کیا کرے؟ تیمم کر کے نماز پڑھ لے۔ تیسرا آدمی وہ ہے کہ جس نے کیا ہے پیشاب پخانہ کیا ہے، اپنی حاجت کی جگہ سے واپس آیا ہے، تو اس کے بارے میں